بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلامک ایجوکیشن کی جانب سے خوش آمدید۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی چیزیں بتائیں گے جو اگر آپ کو نصیب ہو جائیں یا پھر محنت سے آپ انہیں حاصل کر تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور طرح طرح کی پریشانیاں اور تکالیف سے بھی آپ نجات حاصل کر پائیں گے، بلکہ ان چیزوں سے آپ کے اندر صبر کا ملکہ اور ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ ہر کام بآسانی اور مطمئن اور اطمینان کے ساتھ کر پائیں گے۔ جی ہاں سامعین، وہ 3 چیزیں جن سے آپ بے پناہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں وہ دراصل ہمارے آخری نبی ولی دو جہاں سرور کائنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، جو پوری دنیا کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبق اور نصیحت ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو کم ظرفی کا شکار ہیں اور اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ تو سامعین، آئیے چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیث مبارکہ کے مفہوم کی طرف کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ تم حاصل کرو بلکہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان، اور نمبر 3، ایسی مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں تمہاری مدد کرے۔ تو سامعین، اگر دیکھا جائے تو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر پوری زندگی کا ایک خلاصہ چھپا ہوا ہے جو اگر ہم باطن کی آنکھ سے دیکھیں اور پرکھ کر اس پر عمل کریں تو ہماری زندگیوں میں سکون کی ایک لہر سی دوڑ پڑے گی جو آخر وقت تک ہمارا ساتھ دے گی، اور ہم دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے نظر آئیں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کا خلاصہ سنا کہ شکر کرنے والا دل ہو، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر عطا پر انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کسی بھی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو بخوشی قبول کر لینی چاہیے اور انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو جب اس پریشانی کے عالم میں بھی جب آپ اپنے رب کو یاد کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے تو رحمت الہی بھی ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اور دوسری چیز، ذکر کرنے والی زبان۔ سامعین، ذکر تو آپ جانتے ہیں کہ ذکر کسے کہتے ہیں، تو اب آیا یہ کرنا کیسے ہے؟ سامعین، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کی مشغولیت ہو، آپ کی زبان پر ذکر الہی جاری ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں آپ سے یہی ریکمنڈ کروں گا جتنا ہو سکے آپ اپنی زبان پر استغفار کا ورد جاری رکھیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں بلکہ بہت ہی آسان ہے، صرف اور صرف آپ کو اپنی روزمرہ زندگی کی عادات اور معمولات میں ذکر الہی کو شامل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز نیک بیوی ہے۔ کون سی نیک بیوی؟ وہ جو آخرت کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے۔ تو سامعین، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ نیک بیوی وہ جو آخرت کے معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے، نہ کہ دنیاوی معاملات میں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں نیک بیویاں وہی ہوتی ہیں جو شوہر کی خدمت کریں اور گھر کے کام کاج مکمل طریقے سے سر انجام دیں، چاہے وہ شریعت کے مقرر کردہ لوازمات ادا کریں یا نہیں، نماز ٹائم پر ادا کریں یا نہیں، ہمیں تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو میری غیر شادی شدہ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ وہ ہمیشہ نیک اور شریعت کی پابند بیوی کا انتخاب کریں، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی محنت اور اصلاحی طریقے سے اپنے گھروں کو شریعت کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔